الہی توفیقی اضافہ بھی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز با الحمد, the key to all the surahs of the Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome and assalamu alaikum to all parents and teachers on UMunji Home&School. For the Qur'an in tuition transmission on NOORBAN TV, where we look for the messages in the translation of the Qur'an. برای فهم قرآن یعنی قرآن دانی پهلوی قرآن خوانی ما باید داشته باشیم. قرآن دانی که یک زحمت را کشیدیم، شما را زحمت میدیم. البته زحمت نیست دیگه، ماه روزه ماه قرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. خب انزل فيه القرآن نازل شده یعنی آسمان سے، ہائر ورلڈ سے لوور ورلڈ میں آ گیا ہے، اسپوکن لینگویج میں آ گیا ہے، انسان کی زبان میں آ گیا ہے. تو واٹ از دا میسج؟ انشاءاللہ آج فارسی سے، اردو سے اور انگریزی سے ہم میسیجز کے اوپر فوکس کریں گے. بہت ہی دلچسپ سورہ ہے. اس کی شروعات مجھے خود بہت پسند ہے، سورۃ الانعام. اور یہ ہمارے قرآن میں دمون یعنی چاند کے حساب سے پڑھنے کے پروگرام کے حساب سے یہ ہم پنجم ماہ یعنی پانچواں سورہ یا پانچواں جز یعنی کل مہینے قمری مہینے کی 5ویں تاریخ ہے. آج ماہ رمضان کا چوتھا دن ہے اور یہ جو بھی شام ہو رہی ہے یہ 5ویں دن کے، اور اس حساب سے 5واں جز آپ کی خدمت میں فارسی میں پیش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اب یہ حمد ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے خالق کی بات ہو رہی ہے. اور پچھلے آیت میں گزشتہ سورہ نساء ہم دیدیم کہ امر بود کی لا تقولوا ثلاثہ، اور یہ جو زمین و آسمان کا نور ہے وہ کسی کو فرزندی میں لینے کا محتاج نہیں ہے. سورۃ الانعام. بنام خدای بزرگوار مہربان. خدا را سپاس که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد. آن وقت بیدین ها برای خدا همتا می تراشند، یعنی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعدلون. هو الذی خلقکم من تین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. هم اوست که شما را از گل آفرید و مدتی برای زندگیتان مشخص کرد. البته مدت قطعی عمرتان را خدا می‌داند و بس. آن وقت شما در یکتاییش شک و شبهه می‌کنید. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. او یگانه خدای آسمان ها و زمین است که هم ظاهر و باطنتان را می داند و هم کارهای خوب یا بدتان را می داند. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. برای بت پرست ها ہر نشانه از نشانه های خدا می آید، بی استثناء به آن بی اعتنایند. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون. در نتیجه حرف حق را همین که به گوششان می رسد دروغ می دانند. پس همان پیش بینی هایی که مسخره اش می کردن بالاخره در حقشان به واقعیت خواهد پیوست. الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجری من تحتهم
فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. مگر نمی بینید که قبل از آنها چه ملت‌های زیادی را نابود کردیم؟ اتفاقاً امکاناتی به آنها داده بودیم که به شما نداده ایم. باران‌های پی در پی برایشان فرستادیم و نهرهای پرآب در سرزمین‌هایشان روان ساختیم، ولی به سزای گناهانشان نابودشان کردیم و نسل‌های تازه‌ای به جایشان روی کار آوردیم. حتی اگر به فرض نوشته روی کاغذ برایت میفرستادیم و با دستانشان لمسش میکردند، باز هم میگفتند اینها همان حرفهای سحرآمیز رایج است. این هذا الا سحر مبین. که ولی کاغذ اگر نمیتام شد نازل میشد، بازم میگفتی جادوگری. بهانه هم میآورند چرا فرشته محمد را در مأموریتش همراهی نمی کند. به فرض هم فرشته با او میفرستادیم، باز ایمان نمی آوردند. آن وقت کارشان تمام بود و دیگر مهلتی به آنها داده نمی شد. حتی اگر بنایمان این بود که خود پیامبر از جنس فرشته ها باشند، باز او را به قیافه انسان میفرستادیم و آن وقت هم به خیال خودشان درباره او به اشتباهشان میانداختیم. البته پیامبران قبل از تو را هم دست میانداختند، پس همان عذابهایی به جانشان افتاد که مسخره اش میکردند. بگو به گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید آخر عاقبت کسانی که آیه های خدا را دروغ میدانستند چه شد. از انکار کننده های معاد بپرس آنچه در آسمان ها و زمین است مالکی است. خودت بگو مال خدا است، همان که بنایش را بر مهربانی گذاشته است و او روز قیامت حتما جمعتان می کند که شکی در آمدنش نیست. به هر حال آنهایی که سرمایه عمرشان را از کف داده اند ایمان نمی آورند. آنچه به طور دائم در آسمان ها و زمین آرام و قرار گرفته فقط مال خداست و او شنوای داناست. بپرس، یعنی کسی غیر از خدا پدید آورنده آسمان ها و زمین را ولی نعمت خودم بدانم، در حالی که او به همه غذا می دهد ولی خودش بی نیاز از غذاست؟ باز هم خودت جواب بده. من مأمورم سرآمد مسلمانان باشم، به من دستور رسیده مبادا برای لحظه‌ای حتی بت پرست شوی. ادامه بده. می ترسم که اگر نافرمانی خدا کنم گرفتار عذاب روز هولناک بشوم. آن روز از هر که عذاب برداشته شود خدا به او رحم کرده و این است کامیابی درخشان. اگر خدا ضرری به تو بزند کسی جز خودش نمیتواند برطرفش کند. اگر سودی هم به تو برساند کسی جز خودش نمیتواند آن را از تو بگیرد. بله، خدا از عهده هر کاری برمی آید. او بر بندگان خودش مسلط است و اوست کار درست آگاه. بپرس برای اثبات توحید و نبوت شهادت چه کسی از همه مهمتر است؟ و پاسخ بده خدا بهترین شاهد بین من و شماست. این قرآن به من وحی شده تا با آن به شما هشدار بدهم و به هر کسی که قرآن در دسترسش قرار بگیرد. آیا باز هم گواهی می دهید که در کنار خدا معبودهای دیگری هست؟ اضافه کن من که چنین شهادتی نمی دهم و ادامه بده او معبود یگانه است، من هم دیگر کاری به بت‌هایتان ندارم. اهل کتاب محمد را همان قدر خوب میشناسند که بچه هایشان را میشناسند، ولی آنهایی که سرمایه عمر خود را از کف دادند ایمان نمی آورند. چه کسانی بدکارتر از آنهایی اند که به خدا نسبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ می دانند. بله، چنین بدکارهایی خوشبخت نمی شوند. روزی را تصور کن که همه بتپرست ها را جمع می کنیم و از آنها می پرسیم کجایند بت‌هایی که خیال می کردید باید پرستیده شوند؟ تازه عذر بدتر از گناهشان این است
قسم به خدایی که صاحب اختیارمان است ما اصلا بت پرست نبوده ایم. ببین چطور در آنجا هم به خودشان دروغ میگویند و آن بت‌های ساختگیشان از جلوی چشم آنها غیب می شود. بعضی از بت پرست ها به قرآن خواندنت ظاهرا خوب گوش می دهند ولی به سزای لجبازیشان پرده غفلتی بر دلهایشان می کشیم تا حقیقت را نفهمند و گوشهایشان را سنگین می کنیم تا آن را نشنوند. در کل هر معجزه‌ای ببینند باور نمی کنند. وقتی هم که با جار و جنجال پیشت می آیند می گویند این قرآن چیزی جز افسانه های گذشتگان نیست. این هذا الا اساطیر الاولین. استوریا ایکونا هیستوریکل گبای خالینا. آنها هم مردم را از پیروی قرآن باز می دارند و هم خودشان از قرآن دوری می کنند در حالی که ندانسته دارن خودشان را به نابودی می کشانند. کاش وقتی لب پرتگاه جهنم نگهشان می دارند می دیدی که آرزو می کنند ای کاش به دنیا برمان می گرداندند و آیه های خدا را دروغ نمی دانستیم و جزء مؤمنان می شدیم. تا اینده درو قرآن قاری را مگه فکر کده آینده تو اونو منجسته ایده سر لب جهنم. نه، چون حقیقت کارهای زشتشان که همان جهنم است برایشان آشکار می شود اینطور آرزو می کنند وگرنه به فرض محال هم به دنیا برشان گردانند باز سراغ همان کارهای می روند که از آنها نهی می شدند. شدنی نیم نه اینا. آنها قطعا دروغ گویند. همین ها بودند که می گفتند جز همین زندگی ما خبری نیست. بعد از مرگ هم ابداً زنده نمی شویم. و قالوا این هی الا حیاتنا الدنیا. This is it. This is the life. و ما نحن بمبعوثین. اور زنده دوباره impossible. کاش وقتی در برابر خدا نگهشان می داشتن می دیدی که خدا می پرسد زنده شدن بعد از مرگ راست نبود؟ میگویند چرا؟ به خدا قسم که راست بود. خدا میفرماید پس بچشید عذاب را به سزای این که باور نمی کردید. بله، کسانی که دیدار خدا را دروغ میدانند سرمایه عمرشان را از کف داده اند. پس وقتی حادثه قیامت یک دفعه سراغشان می آید در حالی که بار سنگین گناهانشان را به دوش میکشند میگویند افسوس بر ما که درباره قیامت کوتاهی کردیم. بدانید که بد باری به دوش میکشند. زندگی دنیا فقط بازیچه و سرگرمی است و سرای آخرت برای کسانی که مراقب رفتارشان باشند بهتر است. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ و مل حیات الدنیا الا لعب و له. انटरटेनमेंट है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब و रोज تماشا میره आगे. لیکن وقتی که در آخرت یعنی در بعد از قیامت که بعثت انسان از زنده شدن دوباره که اونجی اکثرین باور ندارین. اونجی بس فهمیدم میشه که سیریس قصه چی بوده, جدی قصه چیه, هر چیز حسابی هر چیز. خوب میدانیم که حرفهای بیجای بتپرست ها حسابی غصه دارت میکنند. در واقع آنها تو را دروغگو نمیدانند بلکه چنین بدکارهای آیه ها و نشانه های خدا را انکار میکنند. قبل از تو هم پیامبران دروغگو شمرده شدند اما در برابر دروغ ها و آزارها صبوری کردند تا آنکه بالاخره یاری من شامل حالشان شد. وعده های خدا تغییر ناپذیر است. البته تا الان فقط بخشی از سرگذشت تلخ و شیرین پیامبران به دستت رسیده است. چنانچه تحمل بی‌اعتناییشان برایت سنگین است. اگر میتوانی به عمق زمین یا به اوج آسمان بروی تا معجزه دیگری برایشان بیاوری این کار را بکن. ولی باز
باور نمی کنند. اگر خدا می خواست همهشان را به زور هم که شده برای راست می برد، پس برای لحظه حتی از ایمان نیاوردنشان غصه‌دار نشو. فقط زنده دلانی که گوش شنوا دارند دعوتت را میپذیرند، اما مرد دلهای بت پرست بعد از آن که خدا در قیامت زندهشان کند گوش شنوا پیدا میکنند، بله فقط به سوی او برگردانده میشوند. بت پرست ها میگفتند جز قرآن چرا خدا معجزه‌ای بر محمد نمیفرستد؟ بگو خدا میتواند معجزه‌ای بفرستد، ولی بیشترشان نمیدانند که این کار به مصلحت نیست. هر چرنده‌ای در زمین و هر پرنده‌ای در هوا مقصد و مقصودی دارد. ایکیگای. مثل شما آدم ها دست جمعی میبرندشان به محضر خدا. بله در کتاب آفرینش چیزی را از قلم نینداخته ایم. کسانی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ میدانند کر و لالهایی اند در تاریکی نادانی و گمراهی. خدا هر که را لایق بداند به حال خودش رهایش میکند و هر که را لایق بداند در راه درست زندگی میگذارد. از بت پرست ها بپرس. به نظرتان البته صادقانه بگویید اگر عذاب الهی سراغتان بیاید یا لحظه قیامت برسد غیر خدا را صدا میزنید؟ نه، بلکه فقط او را صدا میزنید و بت‌ها را فراموش میکنید. او هم اگر صلاح بداند مصیبتی را که به خاطرش او را صدا میزدید برطرف میکند. برای مردمان قبل از تو پیامبران متعددی فرستادیم ولی ایمان نیاوردند، پس گرفتار سختی و رنجشان کردیم تا به خودشان بیایند و به درگاه ما زاری کنند. چرا وقتی سختی های ما سراغشان آمد زاری نکردند و بلکه به عکس دلهایشان سفت و سخت شد و شیطان کارهایشان را رنگ و لعاب داد. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. بعد وقتی حرفهایی را فراموش کردند که آنها را به خود می آورد درهای همه گونه نعمتی را برویشان باز کردیم تا به کل غافل شوند. وقتی هم از آن همه نعمت سرخوش شدند یک دفعه گرفتار عذابشان کردیم، پس به یک باره سرخورده شدند. شکر خدا که بالاخره ریشه چنین جماعت بدکاری قطع شد. از بت پرست ها بپرس به نظر شما اگر خدا شنوایی و بینایی تان را بگیرد و مهر بدبختی بر دلهایتان بزند کدام معبود جز خدا آن را به شما پس می دهد؟ ببین چطور آیه های خودمان را به صورت های گوناگون بیان می کنیم اما آنها باز از کنارش براحتی رد می شوند. باز بپرس به نظر شما اگر عذاب الهی با علامت و اعلام قبلی یا بی مقدمه و غافلگیرانه سراغتان بیاید آیا جز جماعت بدکار کسی نابود خواهد شد؟ پیامبران را فقط مژده‌رسان و هشدار دهنده فرستادیم. آنانی که ایمان بیاورند و رفتارشان را اصلاح کنند نه ترسی بر آنها غلبه می کند و نه غصه می خورند. ولی کسانی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ بدانند به سزای همین نافرمانی عذاب دامنگیرشان می شود. و بت پرست ها بگو ادعا نمی کنم که گنجینه های رحمت خدا پیش من است و خودی خود علم غیب هم ندارم. ادعا هم نمی کنم که من فرشته ام، بلکه فقط دنبال روی چیزی هستم که به من وحی می شود. بپرس کوردل با بینای حقیقت یکیست؟ پس چرا فکرتان را به کار نمی اندازید؟ با این قرآن به کسانی هشدار بده که می ترسند دست جمعی به محضر خدا برده شوند و ترسشان این است که جز او حامی و شفاعت کننده‌ای نداشته باشند. با این هشدار
شاید مراقب رفتارشان بشوند. و سوره الانعام 166 آیت که یک سوم میشه تقریبا 52 آیت میشه و آخری آیتی از ترجمه فارسیه: مردم مستضعفی را که هر صبح و شب خدا را صدا میزنند و دنبال رضایتش هستند، برای به دست آوردن دل خواص متکبر از دور و برت دور نکن. یعنی نام هم ده اینا رو اونجی بشندنو آجی صاحب بفرمایید خوب استن جان چمجور سلامت باشن بله اونجی قرآن خانه دی طرف بال بورین جی نان مخرین اونجی بشن بسیار مهربانی یارم نار پس گذرات تمام رش کده من کده رار بن کده. مردم مستضعفی را که هر صبح و شب خدا را صدا میزنند و دنبال رضایتش هستند، برای به دست آوردن دل خواص متکبر از دور و برت دور نکن. نه چیزی از حساب و کتاب آنها به عهده توست و نه چیزی از حساب و کتاب تو به عهده آنان، تا برای آن بخواهی از خودت دورشان کنی و در نتیجه از بدکارها شوی. Dear parents and teachers on UMunji Home&School، والدین هستین، اساتذین، معلمین، درس و تدریس کار دارین، اسکول، مدرسه. ای برای از شما خنده میشه انشالله که امیدوارم ختم قرآنی که از ماه نو تا ماه نو شونه بر بنیاد ماه باشه. ماه نو شد اولین سوره بقره، این میخوام 29 بخش تقسیم میشه، بعد از سر نو دوباره ختم قرآن. یعنی رقم آدم قد قرآن کمپینیان میشه، صحبت اختیار منه. و این برنامه ترجمه قرآن دانی هم برای ازیه که سبای روز هر ماهی که شما بتونین قرآن را از لحاظ عربیشی ختم کنین، این ترجمه در 3 زبان برای شما یک کمک باشه برای فهم معنیش. هر وقت بتونین استفاده کنین ازی و باعث هدایت شنا و برای از ما هم دعاگو باشین. ما فقط همی قسم میگم که در دوره بدین سیویلایزیشن، یعنی کل دنیا بر بنیاد دین نیه. قصه ذوالقرنین در سوره الکهف مگه که یک با ایمان صاحب اختیار بود که طرف شرق هم مغرب هم سفر کرد، طرف مغرب هم سفر کرد. این فتنه حکومت اگر ما بینگرنیم وی رقم است که کسی که میخواه حکومت کنه بر بنیاد هدایت و بر بنیاد ایمان او نمونهش ذوالقرنینه که از 2 قرن اول میره، هم از گذشته خبر داره هم از آینده خبر داره، در بین چه سفر منه دیگه. انشاءالله که یک ختم قرآن خانی که یک رسم است بین والدین هم است، تیچرها میکاره منه و اولادها از ریزت کلان میتونه از امی 2 کردار بیشتر استفاده کنه و سوی قرآن دانی باید. ابھی چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جس میں آپ کو اردو کے ذریعے قرآن کے مفہوم سے آشنائی کریں گے. آیت نمبر 52 میں تھا کہ اور اے رسول، جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے اس کی خوشنودی کی تمنا میں دعائیں مانگا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو، نہ ان کے حساب کتاب کی جواب دہی تمہارے ذمے ہے اور نہ تمہارے حساب کتاب کی جواب دہی ان کے ذمے ہے، تاکہ تم انہیں اس خیال سے دھتکار بتاؤ تو تم ظالموں کے شمار میں ہو جاؤ گے. اور اسی طرح ہم نے بعض آدمیوں کو بعض سے آزمایا
تاکہ وہ لوگ کہیں کہ ہائیں کیا یہ لوگ ہم میں سے ہیں جن پر خدا نے اپنا فضل و کرم کیا ہے. یہ تو سمجھتے ہیں کیا خدا شکر گزاروں کو بھی نہیں جانتا. آیت 53 سورۃ الانعام. یہاں پر ایک حاشیے میں فرمان علی صاحب نے جو لکھا ہے، دنیا کا سلف سے یہی دستور چلا آتا ہے کہ دین حق کو پہلے بیچارے غربا ہی نے قبول کیا ہے. حضرت رسول کے واسطے بھی یہ ہوا کہ اپنے اہل بیت کے علاوہ سچے دیندار حضرات مقداد، عمار، سلمان اور ابو ذر وغیرہ تھے، اور یہ بیچارے سب کے سب محتاج، مفلس، فقر و فاقہ میں مبتلا. قریش کے اشراف عمراء نے آپ سے کہا کہ آپ کی صحبت میں ہم ہمیشہ مفلس و ذلیل لوگ بیٹھا کرتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں عار ہے. آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تو لوگ آپ کے پاس آ کر دین کی باتیں اور قرآن کو سنیں. مگر اصلی مطلب یہ تھا کہ ان کے وفادار اصحاب بھی ان سے کنارہ کش ہو جائیں اور ہم لوگ تو الگ ہیں ہی، یہ تنہا رہ جائیں. خدا نے اس آیت سے رسول کی یوں تشفی کی کہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ویسے باطن میں نہیں ہیں. اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تمہارے پاس آئیں تو تم سلام علیکم کہو. تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے. بے شک تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اس کے بعد پھر توبہ کرے اور اپنی حالت کی اصلاح کرے تو خدا اس کا گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور ہم اپنی آیتوں کو یوں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کی راہ سب پر کھل جائے اور وہ اس پر نہ چلیں. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اے رسول تم کہہ دو کہ مجھ سے اس کی مناہی کی گئی ہے کہ میں خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کروں جن کو تم پوجا کرتے ہو. یہ بھی کہہ دو کہ میں تو تمہاری نفسانی خواہشوں پر چلنے کا نہیں، ورنہ پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں گا. تم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، تو تم جس کی جلدی کرتے ہو عذاب وہ کچھ میرے پاس اختیار میں تو ہے نہیں. حکومت تو بس صرف خدا ہی کے لیے ہے. وہ تو حق بیان کرتا ہے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو اگر وہ میرے پاس یا اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کا فیصلہ کب نہ کب چک گیا ہوتا، اور خدا تو ظالموں سے خوب واقف ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. والدین اور اساتذہ اس پر غور کریں جو اردو میں سمجھتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ دلچسپ آیت نمبر 55 یعنی 59. یہ آیت نماز غفیلہ کا حصہ ہے. نماز غفیلہ پڑھی اس وقت جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ ہی تاریکی میں، ظلمات میں اور گمراہیوں میں اب کھو گئے ہیں، مطلب گم ہو گئے ہیں، بدبخت ہو گئے ہیں. تو اس کی نشانی
یہ یونس علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ پڑھیں اس کو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیے گئے تھے. کیوں قید کر لیے گئے تھے یونس علیہ السلام کو؟ کیونکہ وہ تنگ آ گئے تھے اپنے لوگوں سے کہ وہ حق کی بات نہیں مان رہے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہو رہی ہے. میں جتنا بھی حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں لوگ اتنے ہی بپھر جاتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. تو وہ ایک دن فیصلہ کیا کہ اس گاؤں سے یا اس شہر سے اپنے شہر سے بھاگ جائیں، یعنی ذمہ داری سے بھاگ جائیں، ڈیوٹی سے بھاگ جائیں. تو وہ کشتی پر جیسے ہی سوار ہو جاتے ہیں تو کشتی کی طرف طوفان آ جاتا ہے. اور جو ملاح ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نہ موسم طوفان کا ہے نہ ہی کوئی اس کی نشانی تھی، یہ یقیناً کوئی گناہگار کشتی پہ چڑھ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو کیا کرتے ہیں، ٹاس کرتے ہیں کہ جس کا بھی نام نکل گیا ایک کو ہم نے دریا میں پھینک دینا ہے. تو وہاں پر یونس علیہ السلام خود آتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، بس آپ لوگ زحمت مت کرو، میں ہی ہوں وہ جس کی وجہ سے عذاب آیا ہے. تو اس کو اٹھا کر جب دریا میں پھینک دیتے ہیں تو فوراً کشتی کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن وہ طوفان خود جو کشتی کے نیچے تھا، یعنی وہ ویل یعنی وہ مچھلی، اس نے نگل لیا یونس علیہ السلام کو. تقریباً 3 دن تک رہے اس میں، اور جب باہر پھینک دیا اس کو تو اس کی جلد کافی جو ہے نا وہ پوست ایسے جیسے نرم ہو گیا تھا. تو یہ وہ تھی کہ اس 3 دن کے عذاب میں جب وہ بند تھے انتہائی قید کی کنڈیشن میں، تو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ریفرنس دے دے کہ وَإِنْدَهُ، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی میرے کو ابھی مچھلی کے پیٹ سے کون نکالے گا، اس کی چابی کی پاسورڈ کدھر ہے؟ اس کا پاسورڈ یہ ہے سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو ہمیشہ تمام چیزوں سے پاک ہے اور میں نے ہی ظلم کیا ہے اپنے اوپر. اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ ضرور اسے جانتا ہے. اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، فی کتاب مبین. وہی خدا ہے جو تمہیں رات کو نیند میں ایک طرح پر دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن کو کیا ہے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی وہ میعاد جو اس کے علم میں ہے، اجل مسمى، اس کے علم میں معین ہے، پوری کی جائے. پھر تو آخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم دنیا میں بھلا یا برا کرتے ہو تمہیں بتا دے گا. تو یعنی امتحان گاہ ہو گیا نا، یعنی ٹیسٹ سینٹر ہو گیا. تو ٹیسٹ کے دوران ریسٹ کیسا؟ یہ تو جب سارے ٹیسٹ ختم ہو گئے پھر آپ کہیں گے ہاں ابھی ذرا جا کے ٹیسٹ ختم ہو گئے، ایگزام ختم ہو گئے. اور اجل مسمى وہ جو کہ ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، ایک ڈیو ڈیٹ ہے کہ دس ڈے یو آر ڈیو ٹو ریٹرن. وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ تم لوگوں پر نگہبان فرشتے تعینات کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو ہمارے فرستادہ فرشتے اس کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ہمارے تعمیل حکم میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. پھر یہ لوگ اپنے سچے مالک خدا کے پاس واپس بلا لیے گئے. آگاہ رہو کہ حکومت خاص اسی کے لیے ہے، اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. اے رسول، ان سے پوچھو کہ تم خشکی اور تری کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کون چھٹکارا دیتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو. وہ ہمیں اب کی دفعہ اس بلا سے چھٹکارا دے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے ہو کر رہیں گے. تم کہو ان مصیبتوں اور ہر بلا سے خدا تمہیں نجات دیتا ہے، مگر افسوس اس پر بھی تم شرک کرتے ہو، بلکہ کرتے جاتے ہو. اے رسول، تم کہہ دو وہی اس پر اچھی طرح قابو رکھتا ہے کہ اگر چاہے
تو تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا کر کھڑا کر دے یا ایک گروہ کو دوسرے سے بڑھا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا غور تو کرو تو ہم کس طرح اپنی آیتوں کو الٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اور اسی قرآن کو تمہارے قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق ہے۔ اے رسول تم ان سے کہو کہ میں تم پر کچھ نگہبان تو ہوں نہیں، ہر خبر کے پورا ہونے کو ایک خاص وقت مقرر ہے اور عنقریب ہی تم جان لوگے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بیہودہ بحث کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ٹل جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں۔ اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ اور ایسے لوگوں کے حساب کتاب کی جواب دہی کچھ پرہیزگاروں پر تو ہے نہیں، مگر صرف نصیحتاً یاد دلانا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی پرہیزگار بنیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑو اور موقع موقع سے قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی بدولت مبتلا بلا ہو جائے، کیونکہ اس وقت تو خدا کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنے گناہوں کے عوض سارے جہان کا بدلہ بھی دے تو بھی ان میں سے ایک نہ لیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی کرنی کی بدولت مبتلا بلا ہوئے ہیں ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا اور ان پر دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ دین کو مذاق بنایا ہوا ہے نا، اور لعب اللہو کے غرور میں خوش ہیں۔ اے رسول ان سے پوچھو تو کہ کیا ہم لوگ خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں سے مناجات کریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی سکتے ہیں؟ سمپل ایک کامن سینس بات کہ معبود یا وہ جو عبادت کے لائق ہے، وہ جو زندگی اور موت کے دے سکتا ہے، تو وہ ضرر بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فائدے بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو ہم دوسروں کو اپنا معبود مان لیتے ہیں ادھر سے تو ایسا کوئی احوال نہیں ہے۔ اور جب خدا ہماری ہدایت کر چکا اس کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف اس شخص کی طرح پھر جائیں جسے شیطانوں نے جنگل میں بھٹکا دیا ہو، اور وہ حیران و پریشان ہو کر کہ کہاں جائے اور کیا کرے، اور اس کے کچھ رفیق ہوں کہ اسے راہ راست کی طرف پکارتے رہ جائیں کہ ادھر ہمارے پاس آؤ، اور وہ ایک نہ سنے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ ہدایت تو بس خدا ہی کی ہے، اور ہمیں تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار کے فرمان بردار بندے رہیں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھا کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی تو وہ خدا ہے جس کے حضور میں تم سب کے سب حاضر کیے جاؤ گے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے ٹھیک ٹھیک بتھیرے آسمان و زمین پیدا کیے، اور جس دن کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس کا قول سچا ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن خاص اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہی غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا و واقف کار ہے۔ اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی منہ بولے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو، میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور جس طرح ہم نے ابراہیم کو دکھایا تھا کہ بت قابل پرستش نہیں،
اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمان اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے تاکہ وہ ہماری وحدانیت کا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارہ کو دیکھا تو دفتن بول اٹھے، ہائیں کیا یہی میرا خدا ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، غروب ہو جانے والی چیز کو تمہیں خدا بنانا پسند نہیں کرتا؟ قال لا احب الآفلین۔ پھر جب چاند کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بول اٹھے، کیا یہی میرا خدا ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اگر کہیں میرا اصلی پروردگار میری ہدایت نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب آفتاب کو دہکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، کیا یہی میرا خدا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا بھی ہے۔ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم لوگ خدا کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ میں نے تو باطل سے کترا کر اس کی طرف منہ کر لیا ہے۔ جس نے بطیرے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان سے حجت کرنے لگے تو ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ یقینی میری ہدایت کر چکا، اور تم جن بتوں کو اس کا شریک مانتے ہو میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر ہاں میرا خدا خود کرنا چاہے تو البتہ کر سکتا ہے۔ میرا پروردگار تو بے اعتبار علم کے سب پر حاوی ہے، کیا اس پر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں؟ جب تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے خدا کا شریک ایسی چیزوں کو بنایا ہے جن کی خدا نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بھلا بتاؤ تو صحیح کہ ہم دونوں فریق میں امن قائم رکھنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور یہ ہماری سمجھائی بجھائی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم پر غالب آنے کے لیے عطا کی تھی۔ ہم جس کے مرتبے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا باخبر ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب سا بیٹا پوتا عطا کیا۔ ہم نے سب کی ہدایت کی، اور ان سے پہلے نوح کی بھی ہم ہی نے ہدایت کی، اور انہی یعنی ابراہیم کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون سب کی ہم نے ہدایت کی، اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس سب کی ہدایت کی، اور یہ سب خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل و الیسع و یونس و لوط کی بھی ہدایت کی، اور سب کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں اور ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بتیروں کو اور ان کو منتخب کیا اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کی۔ دیکھو یہ خدا کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اسی کی وجہ سے راہ پر لائے، اور اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہو جاتا۔ یہ پیغمبر وہ لوگ تھے جن کو ہم نے آسمانی کتاب اور عقل کامل اور نبوت عطا فرمائی، پس اگر یہ لوگ اسے بھی نہ مانیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے
تو ان پر ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والے نہیں۔ یہ اگلے پیغمبر وہ لوگ تھے جن کی خدا نے ہدایت کی، پس تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اے رسول، ان سے کہو کہ میں تم سے اس رسالت کی مزدوری کچھ نہیں چاہتا، یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے اور بس۔ قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذکرى للعالمین۔ اور ان لوگوں یہود نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے نہ کی، اس لیے کہ ان لوگوں نے بےہودہ پن سے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ اے رسول، تم پوچھو تو کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی اور اثر تاپا ہدایت ہی ہدایت تھی، جسے تم لوگوں نے الگ الگ کر کے کاغذی اوراق بنا ڈالے اور اس میں کچھ حصہ جو تمہارے مطلب کا ہے وہ تو ظاہر کرتے ہو، اور بتیرے کو جو خلاف مدعا ہے چھپاتے ہو، حالانکہ اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اے رسول، وہ تو جواب دیں گے نہیں، تم ہی کہہ دو کہ خدا نے نازل فرمائی، اس کے بعد انہیں چھوڑ دو کہ پڑے جک مارا کریں اور اپنی توتو میں کھیلتے پھریں۔ اور یہ قرآن بھی وہ کتاب ہے، اسے ہم نے بابرکت نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کر دی ہے جو اس کے سامنے پہلے سے موجود ہے، اور اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کو خوف خدا سے ڈراؤ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس پر بے تأمل ایمان لاتے ہیں، اور وہی اپنی اپنی نماز میں بھی پابندی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ موٹ افطرا کر کے کہے کہ ہمارے پاس وحی آئی ہے، حالانکہ اس کے پاس وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی۔ یا وہ شخص دعویٰ کرے کہ جیسا قرآن خدا نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی ابھی عنقریب نازل کیے دیتا ہوں۔ اور اے رسول، کاش تم دیکھتے کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہیں، اور فرشتے ان کی طرف جان نکالنے کے لیے ہاتھ لپکا رہے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج ہی تم کو رسوائی کے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم خدا پر ناحق جھوٹ جوڑا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کو سن کر ان سے اکڑا کرتے تھے، اور آخر تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے نا، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، without a single shred of cloth، الف ننگا۔ جب پیش ہو جاؤ گے تو پوچھا جائے گا کس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ اور جو مال و اولاد ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پس پشت چھوڑ آئے، اور تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کو تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری پرورش وغیرہ میں ہمارے ساجھیدار ہیں، گورنمنٹ وغیرہ فنڈز یہ وہ۔ اب تو تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو کچھ تم خیال کرتے تھے وہ سب تم سے غائب ہو گئے۔ خدا ہی تو گٹلی اور دانہ کو شگافتہ کر کے درخت رویدہ کرتا ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور وہی زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ لوگو، وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ اسی نے صبح کی پو پھاڑی، اور اس نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند بنائے۔
یہ خدائے غالب و دانا کے مقرر کردہ اصول ہیں، اور وہی وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے واسطے ستارے پیدا کیے تاکہ تم جنگلوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں ان سے راہ معلوم کرو۔ جو لوگ واقف کار ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اور وہی خدا ہے جس نے تم لوگوں کو ایک شخص سے پیدا کیا، من نفس واحدہ هو الذی انشأکم، انشاء مطلب سٹارٹ، ایک تو خلقہ ہے نا، ایک انشاء ہے نشأت، هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور وہی خدا ہے جس نے تم لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کے قرار کی جگہ یعنی باپ کی پشت اور سونپنے کی جگہ ماں کا پیٹ مقرر ہے۔ ہم نے سمجھداروں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانیاں خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اور وہی قادر و توانا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر چیز کے کوئے نکالے، پھر ہم نے ہی اس سے ہری بھری ٹہنیاں نکالی کہ اس سے ہم باہم گتے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور چوارے کے بور یعنی شجر سے لٹکے ہوئے گچے پیدا کیے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات جو باہم صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور مزے میں جدا جدا، جب یہ پھلے اور پکے تو اس کے پھل کی طرف غور تو کرو، بے شک اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی خدا کی نشانیاں ہیں۔ اور ان کمبختوں نے جنات کو خدا کا شریک بنایا، حالانکہ جنات کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے، نفس انسان اور پھر جن کا قصہ۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے خدا کے لیے بیٹے بیٹیاں گھڑ ڈالیں۔ جو باتیں یہ لوگ اس کی شان میں بیان کرتے ہیں اس سے وہ پاکیزہ اور برتر ہے۔ سارے آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کے کوئی لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جب اس کو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ لوگو، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور وہ لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین و خبردار ہے۔ تمہارے پاس وہ سمجھانے والی چیزیں آ ہی چکی ہیں، پھر جو دیکھے سمجھے تو اپنے دم کے لیے، اور جو اندھا بنے تو اس کا ضرر بھی خود اس پر ہے۔ اور اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں تم لوگوں کا کچھ نگہبان تو ہوں نہیں، اور ہم اپنی آیتیں یوں الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو، اور تاکہ لوگ زبانی بھی اقرار کر لیں کہ تم نے قرآن ان کے سامنے پڑھ دیا، اور تاکہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے قرآن کو خوب واضح کر کے بیان کر دیں، جو کچھ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جائے بس اسی پر چلو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہو۔ اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان لوگوں کا نگہبان تو بنایا ہی نہیں، اور نہ تم ان کے ذمہ دار ہو۔ اور یہ مشرکین جن کی اللہ کے سوا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، انہیں تم برا نہ کہا کرو، ورنہ یہ لوگ بھی خدا کو بے سمجھے عداوت سے برا بھلا کہہ بیٹھیں گے، اور لوگ اپنی خواہش نفسانی کے اس طرح پابند ہوئے کہ گویا ہم نے خود ہر گروہ کے اعمال ان کو سوار کر اچھے کر دکھائیں، پھر انہیں تو آخر کار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب جو کچھ دنیا میں کر رہے تھے خدا انہیں بتائے گا۔
और उन लोगों ने खुदा की सख्त सख्त कस्में खाईं कि अगर उनके पास कोई मौजज़ा आए तो वो ज़रूर उस पर ईमान लाएंगे। ए रसूल, तुम कहो कि मौजज़े तो बस खुदा ही के पास हैं, और तुम्हें क्या मालूम, ये यकीनी बात है कि जब मौजज़ा भी आएगा तो भी ये ईमान न लाएंगे, और हम उनके दिल और उनकी आंखें उलट पुलट देंगे जिस तरह ये लोग कुरान पर पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए, और हम उन्हें उनकी सरकशी की हालत में छोड़ देंगे कि सरगर्दां रहे। Dear parents and teachers and students of school, college and university and बगैर college university के, wherever you may be hearing this program and whenever this translation in Urdu, now we are going to the English translation, ayat number 110 तक हमने उर्दू में इस मफ़हूम को आपकी तरफ पहुंचाया। ज़ाहिर है ये मफ़हूम, ये तर्जुमा कुरान नहीं है, और ये सिर्फ बस के मफ़हूम का बयान है, और बेहतरीन आसान है क्योंकि इसका मुफस्सिर व मुतरजिम सैयद फरमान है। Ayat number 110, now we are going to the English translation, which is again not the Quran, but is a translation where you have the meaning. Ayat 110, we upset their vital organs and their eyesight since they did not believe in it in the first place. We will leave them groping along in their arrogance. Chimkurki, get lost. Surah Al-An'am, Surah Al-An'am is called the livestock. Livestock yani mal maweshi, the animals that we depend on in order for our daily maintenance, not the wild animals, the domesticated animals. Ayat 111. Even though we were to send angels down to them, and the dead were to speak to them, and we mustered everything against them, they still would not believe, unless God so wishes. Yet most of them act so out of ignorance. Thus we have granted each messenger an opponent, devils from humankind and sprites, shayatini jinni wa insi, khilaf payghambar, some of whom have inspired others with seductive talk in order to deceive them. If your Lord had so wished, they would not have done so. So leave them alone, as well as anything they may be inventing. Let the vital organs of those who do not believe in the hereafter incline towards it, and let them feel satisfied with it, and acquire whatever they may be acquiring. Should I crave someone besides God to settle matters? He is the one who has sent the book down to you to set things forth in detail. Those whom we have given the book recognize that it has been sent down from your Lord with the truth. So do not be a doubter. Your Lord's word has been completed so far its credibility and justice are concerned. There is no way to change his words. He is the alert, the aware. If you obeyed most of those who are on earth, they would lead you astray from God's path. They only follow conjecture and are merely guessing. Sign 116. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. If you follow the public, follow the majority, follow the popular things, whatever is popular. Let's order online. Let's eat. Let's quickly call food home. Let's, I don't know what, so many things that is becoming trend. You watch television, you see other people, the majority is doing, let's do it. That is against God's way. Simple sign. You are following everybody else, they will lead you out of the way.
Your Lord is quite aware as to who is straying from his path, just as he is quite aware as to who are guided. So eat whatever God's name has been mentioned over, if you are believers in his signs. What is wrong with you that you do not eat something God's name has been mentioned over? He has spelled out for you what has been forbidden you, unless you are obliged to eat it. Many people lead others astray through their own passions without having any knowledge. Your Lord is quite aware as to who are disobedient. Leave off obvious vice and its inner source. Those who acquire a vice will be rewarded for whatever they may have committed. Do not eat anything over which God's name has not been mentioned. So you call the pizza, the God's name has been mentioned on it. The animal which has been killed, the God's name has been mentioned on it. Do not eat anything over which God's name has not been mentioned. It is so immoral. The devils inspire their adherents to argue with you. If you all obeyed them, you would become associates of others in the worship of God alone. Is someone who has been dead and whom we revived and granted light to so he may walk among people with it, to become compared to someone who is in such darkness he cannot leave it? Thus anything they have been doing seems attractive to disbelievers. Thus we have granted each town great men who are its criminals, to plot away in it. They merely plot against themselves and do not even notice it. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. यानी जो बड़े होते हैं किसी शहर के, उमूमन उन्हीं में माफिया होते हैं, उन्हीं में ओंडे होते हैं, उन्हीं में तोयान करने वाले होते हैं. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Thus we have granted each town great men who are its criminals. मतलब डॉन टाइप चीज़ें हैं उस शहर की. To plot away in it, तमाम रोज़ प्लॉट करने की चिरकम चम करनी चिरकम उसको जाओ हुकूमत चिरकम करनी हीरोइन उसको जाती है करनी असलहार चिरकम मशा हुकूमत इस तौर तौबाल करनी सामाना इस तौर गिरान करनी. They merely plot against themselves and do not even notice it. Whenever some sign come to them, they say, we will never believe until we are given the same as God's messengers were given. God is quite aware as to where he should place his message. Belittlement by God and stern torment will strike those who commit crimes because of what they have been plotting. The makar crime anjam media. God lays anyone's breast open to Islam whom he wants to guide. तो ये तो जोर का काम ही नहीं है. पैगाम पहुंचाया, अल्लाह ने चाहा, उसका दिल खुल गया और उसको लाइट नजर आ गई. God lays anyone's breast open. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زِيقًا يا زيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
God lays anyone's breast open to Islam whom He wants to guide, while He makes the breast of anyone He wants to be led astray seem cramped, tight, just as if He were climbing up to heaven. Thus God places a blight on those who do not believe. This is your Lord's straight road. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. We have spelled out signs for folk who remember. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. They will have a peaceful home with their Lord. He will be their patron because of what they have been doing. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Someday He will summon them all together. O company of sprites, you have required too much from humankind. Their adherents among humanity will say, Our Lord, some of us have taken advantage of one another and have now reached our deadline with you, appointed for us, which you appointed for us. He will say, The fire will be your lodging to live in forever, except for whatever God may wish. Your Lord is wise, aware. Where do you think sprites and spirits and jinn are collaborating with the humans? In technology, I suppose. How did it happen in the last 300 years onward after the Industrial Revolution and the machine age? Today we are in the digital age. I speak here, somebody far, far away is watching it live. Did you imagine 300 or 100 years ago that you would be able to do so? You would see the person talking to you 10,000 miles away, 1 million miles away. He's watching you live. Who did this? How did humans do this? Without collaboration with the jinn, without help from the jinn? Probably something like this. Probably. It is for us to think that the jinn collaborated with the humankind and said, we will equip you, we will slowly and gradually give you these technologies so that then you are able to help us, facilitate us, rule the human world completely with the help of
Thus we let some wrongdoers manage others because of what they have been doing, they have been earning. So some jinn are managing some humans. So these humans are going into the secret societies through the devil worship, and then they subscribe. They do things which they want and which is against the wording of God. And there, when they subscribe to the jinn, then they are empowered. They were given the rule of the world, they're given the authority and power. So, managing others. Sometimes some humans are using jinn, sometimes the jinns are using the humans. And God said, thus we let some wrongdoers manage others because of what they have been earning. O company of sprites and humankind, have not messengers from among yourselves come to relate my signs to you and warn you about a meeting on this day of yours? They will say, we bear witness even against ourselves. Worldly life has lured them on, and they bear witness against themselves for having been disbelievers. Shahidna ala anfusina. Yes, we have done wrong. I am the shahid. That is because your Lord will not destroy any towns unjustly while their people are heedless. Everyone will have ranks according to what they have been doing. Your Lord is not oblivious of what they are doing. Your Lord is transcendent, the Master of mercy. If He so wished, He would remove you and bring replacement for you in any way He wishes, just as He has produced you from the offsprings of other people. What you are promised is coming. You will never avert it. Say, my people, act according to your situation. I too am acting. You will know who will have the home as a result. The fact is that wrongdoers will not prosper. They grant God a share in what He has produced, such as crops and livestock. And they say, this is God's, according to their claim. And this is our associates. Anything that is meant for their associates never reaches God, while what is God's reaches their associates too. How evil is whatever they decide. Even so, their associates have made killing their children seem attractive to many associators, to lead them on to ruin and to confuse their religion for them. If God so wishes, they would not do so. So leave them alone and whatever they are inventing. They say, this livestock and those crops are taboo. Only someone we wish to may eat them, according to their claim. There are some livestock whose backs one is forbidden to ride, as well as other livestock over which God's name has not been mentioned, as something invented despite Him. He will reward them according to what they have been inventing. They say, what is in this livestock's bellies is reserved exclusively for our menfolk and forbidden for our wives. Yani روده از نار کستیر خاتنون نخرید مرد کو بخری ازیه این تقسیم بندی. Yet if it is stillborn, then they may be partners in it. He will reward them for their descriptions. He is wise, aware. Those who have stupidly killed their own children without having any knowledge and forbidden something God has provided them with have lost out through inventing things about God. They have gone astray and not accepted guidance. He it is who has produced gardens, both
trellised and untrellised, and date palms and field crops whose food tastes different, as well as olives and pomegranates, which are so alike and yet so unlike. Eat some of their fruit as they ripen, and give away whatever they ought to on their harvest day. Yet do not overdo things, for he does not love extravagant people. Some livestock is for transport, and some meant for use at home. Eat anything God has provided you with, and do not follow in Satan's footsteps, for he is an open enemy of yours. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Eight exist in pairs, 2 pairs of sheep and 2 of goats. Say, does he forbid both males or both females, or what the female's womb contain? Inform me scientifically if you are so truthful. Camels also come in 2s, and cattle in 2s. Say, did he forbid both males or both females, or what both females' womb contains? Were you witnesses when God instructed you concerning this? Who does more harm than someone who invents a lie about God, so he may lead mankind astray without having any knowledge? God does not guide wrongdoing folk. Say, I do not find anything forbidden in what has been revealed to me for anyone needing to eat something, unless it is something that has died by itself, or it is blood which has already been shed, or pork that is so filthy, or a sinful offering that has been consecrated to something besides God. Concerning anyone who is obliged to do so without either meaning to disobey nor exceeding his barest needs, your Lord is forgiving, merciful. We have forbidden those who are Jews everything having a claw, and in the case of cattle, sheep and goats, we have forbidden them their tallow, unless it is located in their backs or intestine, or what is mingled with their bones. That is how we have rewarded them because of their insolence. We are truthful. So if they should reject you, then say, your Lord possesses boundless mercy. His might will not be withheld from criminal folk. Those who associate others in their worship of God will say, if God had so wished, neither we nor our forefathers would have associated anything with him, nor have forbidden anything. Even so did those before them reject us until they tasted our might. Say, have you all any knowledge? Then bring it here for us. Why you only follow conjecture? You are merely guessing. God holds the convincing argument. If he so wished, he would have guided every one of you. Say, produce your witnesses who will testify that God has forbidden this. If they so testify, still do not testify along with them, nor follow the whims of those who reject our signs and do not believe in the hereafter. They make all things equal to their Lord. Say, come close. I will recite what your Lord has forbidden you. Do not associate anything with him, and show kindness towards both your parents. Do not kill your children because of poverty. We shall provide for you as well as for them.
Do not indulge in shocking acts, which you may practice either openly or keep secret. Do not kill any person whom God has forbidden except through due process of law. He has instructed you in this so that you may use your reason. Do not approach an orphan's estate before he comes of age, except to improve it. Grant full measure and weight in all fairness. We do not assign any person to do more than he can cope with. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Whenever you speak, be just, even though it concerns a close relative. Fulfill God's agreement. Thus has He instructed you, so that you may bear it in mind. This is my straight road, so follow it and do not follow other paths which will separate you from His path. Thus has He instructed you, so that you may do your duty. Then we gave Moses the book as a fulfillment for someone who acts kindly, and an analysis of everything, as well as for guidance and mercy, so they may believe about meeting their Lord. This is a blessed book. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. This is a blessed book we have sent down. So follow it and do your duty, so that you may receive mercy. Lest you say, the book was sent down to only 2 factions before us. We have been unaware of what they study. Or you may say, if the book had been sent down to us, we would be better guided than they are. Evidence has now come to you from your Lord, as well as guidance and mercy. Who is more in the wrong than someone who rejects God's signs and even evades them? We will reward those who evade our signs with the worst torment, because they have acted so evasive. And the last few signs from the Surah Al-An'am, livestock, for UMunji Home&School, for the support of parents and teachers to study the Qur'an. Besides reciting from cover to cover with the moon, studying it. Hopefully this will continue from this Ramadan to the next. Are they only waiting for angels to come to them, for your Lord to arrive, or for some of your Lord's signs to come? On the day when some of your Lord's signs arrive, believe in them will not benefit any person who has not believed in them already, nor earned some good through his profession of faith. Say, wait, we too are waiting. Concerning those who permit divisions in their religion and form sects, you should have nothing to do with them in any way. Their case rests entirely with God. Soon He will notify them about whatever they have been doing. The ayat 160. Anyone who comes with a fine deed will have 10 more like it.
while anyone who comes with an evil deed will only be rewarded with its like. They will not be treated unjustly. Say, as for me, my Lord has guided me along the straight road, leading to an established religion, the creed of Abraham, the inquirer. He was no associator. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Again, Sirat al-Mustaqim. New reference. Sirat al-Mustaqim, what does it mean? Deenan قيما ملة إبراهيم حنيفا. Hanif, fresh mind looking. What? How? Where? क्यों गया? Oh, no. बावर ना माय भाई. This natural inquisitive. This is Abraham. ना कि everybody is saying, oh, ठीक है सही है. People are saying like this. Why are they saying like this? Because of like that. Nah, I don't believe it. Say, my prayer and my devotion, my living and my dying, all belong to God, Lord of the universe. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. No associate has he. لا شريك له. With that am I commanded, and I am the first of the Muslims. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Say, should I seek some other Lord than God while He is the Lord of everything? Each soul is responsible only for its own self. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. Each soul is responsible only for its own self, while no burdened soul shall bear another's burden. Soon your return will be unto your Lord, so He may advise you concerning whatever you have been differing over. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. He is the one who has placed you as overlord on earth. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. And raised some of you higher than others in rank, so He may test you by means of what He has given you. Your Lord is swift in punishment, yet He is forgiving, merciful. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. With this, dear parents and teachers and children, the reading of the simple translations from Farsi, Urdu and English has been offered to you. I hope that it has been useful in understanding the messages contained in the ayat of the Qur'an. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who are you?